السلام علیکم۔ ہم اقبال کی نظم پڑھ رہے تھے خطاب با جوانان اسلام، 3 شعر اس کے ہم پڑھ چکے تھے لاسٹ لیکچر میں، چوتھا شعر ہم نے اب شروع کرنا ہے۔ شعر ہے سماع الفقر فقری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ اگر ہم دیکھیں تو نظم میں تضمین انہوں نے لکھی ہے۔ تضمین کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی شاعر کا کوئی مصرع یا کوئی شعر آپ اپنی شاعری میں شامل کر لیتے ہیں، غزل یا نظم میں شامل کر لیتے ہیں، وہ تو تضمین کہلاتی ہے۔ تو یہ تضمین ہے۔ اس نظم میں انہوں نے 2 مصرے ایسے ہیں، ایک مصرع اس شعر کا اور ایک آخری شعر جو ہے اس کا جو ہے وہ کسی دوسرے شاعر سے لیا ہے۔ حافظ شعرانی کا یہ شعر کا مصرع لیا گیا ہے جس کا بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ، یہ مصرع جو ہے وہ ان سے لیا گیا ہے، تو اس کو تضمین بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے تلمیح جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، کیسے کہ یہاں پر کہتا ہے سما کیا ہے؟ منظر۔ سماع الفقر فقری، فقری کیا ہے؟ یعنی مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ شان امارت میں، شان امارت کیا ہے؟ امارت کیا ہوتی ہے؟ حکومت، دولت۔ بآب و رنگ و خال و خط چہ حاجت روئے زیبارہ۔ بآب، آب کیا ہوتا ہے؟ پانی۔ رنگ کیا ہوتی ہے؟ سرخی۔ خال کیا ہوتا ہے؟ تل۔ چہ حاجت یعنی ضرورت نہیں ہے، روئے زیبارہ یعنی خوبصورتی کے لیے۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یعنی کسی خوبصورت انسان کو طرز و نگارش یا پھر بناوٹ کی خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی خوبصورت ہے۔ یہ اس مصرے کا لفظی مطلب ہے۔ جبکہ اگر ہم اس کے مفہوم، شعر کے مفہوم کی طرف اگر ہم آئیں، امیری میں انہوں نے فقر پر فخر کیا۔ کنہوں نے؟ جو پہلے کی قوم تھی۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فقر کو اپنایا اور یہ بھی کہا کہ مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ فقر کیا ہوتی ہے؟ درویشی۔ درویشی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ فقر کو اختیار کرنا، دولت کو بے جا خرچ نہ کرنا، ضرورت کی جگہ پر خرچ کرنا۔ جبکہ اس سے ایک اور درس یہ بھی ملتا ہے کہ کسی غیر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہر طرح سے فقر پر پورا اترتے تھے۔ ایسے واقعات بھی ہیں کہ آپ کے گھر میں 3 دن جو ہے وہ فاقہ ہوا۔ غزوہ خندق تھی شاید کہ اس کے اندر جو ہے لوگ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ آئے اور انہوں نے اپنے پیٹ پہ دکھایا کہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا کر دکھائی تو ان کے 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ فقر ہے۔ سچ ہے یہاں پر کیا ہے؟ امیری میں انہوں نے فقر پر فخر کیا۔ سچ ہے خوبصورت چہرے کو ظاہری زیبائش کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی جو انسان خوبصورت ہے اسے بناوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرف جو ہے وہ دکھایا گیا۔ دیکھیں جب ہم حکمران تھے تو ہماری حکمرانی کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہم جو ہے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، تقویٰ تھا ہمارے اندر، پرہیزگاری تھی ہمارے اندر فقر تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم پورے جہان پر حکمرانی کر رہے تھے۔ لیکن جب ہم نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو چھوڑا، عیش و عشرت میں پڑ گئے، فقر کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمارے اوپر زوال شروع ہو گیا، یعنی تعلیمات کو ہم نے رد کیا تو ہم زوال کا شکار ہو گئے۔ وہ شاعر بھی اسی طرف جو ہے اشارہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اس کے حوالے کے شعر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ایک اور شعر دیکھیں، تمہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، تمہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، دیکھو خوش نما لگتا ہے کیسا چاند بن گہنے۔ اچھا جی، اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے،
کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. گدائی میں یعنی فقیری میں، درویشی میں کیا تھے؟ میں بھی وہ اللہ والے. اللہ والے کون؟ وہ لوگ جو حکمران تھے. جب مسلمان حکمرانی کیا کرتے تھے، جب ان کی عظمت کو سلام کیا جاتا تھا، جب ان کی خودداری کو سلام کیا جاتا تھا، جب ان کی ہیبت جو ہے اس سے لوگ ڈرتے تھے، ان مسلمانوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ان اللہ والوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر عمل کرتے تھے، ان کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے تھے. ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے، غیور اتنے، غیور یعنی غیرت مند تھے کہ منم کو، منم کہتے ہیں امیر لوگوں کو، کیا ہے؟ گدا کے ڈر سے، یعنی امیر لوگوں کو اس فقیر کا، اس درویش کا، اس غریب سے ڈر لگتا تھا. کس بات کا؟ بخشش کا. بخشش کیا ہوتی ہے؟ خیرات، صدقات کا نہ تھا یارا. یارا کیا ہے؟ یعنی ہمت نہیں تھی کہ امیر لوگوں کو، غریب لوگوں کو صدقہ خیرات دیتے ہوئے بھی اس ٹائم ہمت نہیں ہوتی تھی. ڈر لگتا تھا کہ کبھی یہ ہماری جو ہے وہ بخشش کو، ہمارے صدقات کو رد نہ کر دے، ٹھکرا نہ دے. اس وقت کے لوگ اتنے خوددار ہوا کرتے تھے. اور آج کل کے دور جب ہم غلامی کا شکار ہوئے تو ہماری غیرت ختم ہو گئی. اور آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمان ممالک اکثریت جو ہے وہ IMF سے قرضہ لے رہی ہے، ورلڈ بینک سے قرضہ لے رہی ہے، یعنی ہم مقروض ہو رہے ہیں. اور جب آپ کسی کے مقروض ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتے، آپ غلط کو غلط نہیں کہہ پاتے. یہی ایک ریزن ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ حوالے کا شعر دیکھیں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. ایک شعر اور دیکھیں، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن تیرا. اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے؟ اگر چاہوں، شاعر، یہ تالی کا شعر ہے جس میں شاعر اپنی قابلیت کو بھی نمایاں کرنے کے حوالے سے نشاندہی کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر چاہوں، یعنی میری دسترس میں ہے، میرا فن یہ کر سکتا ہے. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر، تصویر کھینچ کر، خاکہ بنا کر کیا کروں؟ الفاظ کی صورت میں، الفاظ کی صورت میں. مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے یہ نظارہ، مگر تیرے تخیل، تیرے خیال سے، تیری سوچ سے فزوں تر ہے، بلند ہے، اونچا ہے. کیا؟ یہ نظارہ. وہ نظارہ کون سا نظارہ؟ ان مسلمانوں کا جو حکمران تھے، جن کی عظمت کو سلام کیا جاتا تھا، جن کی زندگی قرآنی تعلیمات کے مطابق تھی، جو مسلمان حکمران تھے. ان کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نقشہ اگر میں چاہوں تو کھینچ کر آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، انہوں نے کتنی جگہوں کو فتح کیا ہوا تھا، ان کی ہیبت سے کس طرح سے لوگ جو ہے ڈرا کرتے تھے. وہ اگر میں چاہوں تو سارا نقشہ تمہارے سامنے پیش کر دوں. اے سوئی ہوئی قوم، اے زوال کی شکار قوم، اگر میں چاہوں تو وہ نقشہ تمہارے سامنے کھینچ کر پیش کر دوں. لیکن تمہاری سوچ اتنی بلند نہیں ہے کہ تم ان باتوں کو سمجھ سکو، کیونکہ تم نے ان تعلیمات کو ٹھکرا دیا ہے. تم ان طریقوں پر زندگی نہیں گزار رہے جن طریقوں پر انہوں نے زندگی گزاری تھی. اگر تم ان طریقوں پر زندگی گزار رہے ہوتے تو تم یہ باتیں سمجھ بھی پاتے اور تم اپنی زندگی کو تبدیل بھی آسانی سے کر پاتے. اگر اس حوالے سے مفہوم دیکھیں، اگر میں چاہوں تو الفاظ سے اس ماضی کا نقشہ کھینچ سکتا ہوں، لیکن تیری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی. حوالے کا شعر دیکھیں، اب تک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. ایک شعر اور دیکھیں، ہے حرف آرزو بھی غلط جس مقام پر، واصف میں اس مقام پر حرف سخن میں ہوں. اگلے شعر کی طرف آتے ہیں. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ. یہاں پر شاعر کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم مفہوم کو سمجھیں، تجھے اپنے آبا و اجداد، باپ دادا، پرانی قوم،
پرانے مسلمان، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، وہ عمل کرتے تھے جب کہ تم عمل سے خالی ہو. یہ اس کا مفہوم ہے. اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. شاعر یہاں پر موجودہ قوم جو زوال کا شکار ہے، جو سوئی ہوئی قوم ہے، اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تجھے اپنے آبا و اجداد، باپ دادا، وہ مسلمان جو حکمران تھے، ان سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ تو صرف باتیں کرتا ہے. گفتار کہتے ہیں باتیں کرنا. تجھ سے صرف باتیں کروا لو جبکہ عمل تیرے پاس نہیں ہے. اور وہ کیا تھے؟ وہ کردار کیا ہے؟ یعنی عمل کر کے دکھاتے تھے. وہ اگر کچھ کہتے تھے تو وہ کرتے تھے، نہ صرف بولنے کے نہیں تھے. تم صرف باتیں کرتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کیا، ہمارے آباء و اجداد نے یہ فتح کیا، انہوں نے یہ تخلیقات کی، جبکہ تمہارے پاس اگر تم سے پوچھا جائے تم نے کیا کیا ہے تو تمہارے پاس بولنے کو اور کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. جبکہ تم گفتار کے ہو اور وہ کیا ہے؟ کردار کے مالک تھے، یعنی عمل کے مالک تھے. تو ثابت کیا ہے؟ ثابت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر جانا، زوال کا شکار ہو جانا، جمود کا شکار ہو جانا. ہمیشہ جب حرکت کرتے ہیں تبھی برکت ہوتی ہے. تو یہاں پر جو انسان ٹھہر جاتا ہے وہ زوال کا شکار ہوتا ہے، وہ ترقی نہیں کر پاتا. یہاں پر وہ موجودہ قوم جو زوال کا شکار ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ تم ثابت ہو، تم ایک جگہ رکے ہوئے ہو، ٹھہرے ہوئے ہو، تمہارے تغیر نہیں ہے، تبدیلی تم نہیں لے کے آ سکتے. اگر تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی حرکت کرنی پڑے گی. جیسے کہ وہ سیارہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ سیارہ کی مانند تھے. سیارہ کیا ہوتا ہے؟ جو گردش کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تغیر ہوتا ہے اور نئی سے نئی چیزیں اس سے دریافت، یعنی نئی سے نئی چیز نکلتی ہے. تو حرکت میں برکت ہے. پہلے کے لوگ کوشش کرتے تھے، جد و جہد کرتے تھے، عمل سے ظاہر ہوتا تھا، تبھی وہ لوگ حکمران بنے تھے. تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، تم صرف باتوں کے دھنی ہو. تمہیں چاہیے کہ تم عمل کر کے دکھاؤ تاکہ تم اپنے آباء و اجداد سے تعلق جو ہے وہ گہرا کر سکو، اور سوئی ہوئی قوم جاگ کر تم جو ہے وہ اپنی آزادی کا جشن منا سکو اور دوبارہ وہی مقام و مرتبہ جو تم کھو چکے ہو اس کو حاصل کر پاؤ. اس کے لیے تمہیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ آج کے اشعار آپ کو سمجھ آئے ہوں گے. باقی کے اشعار ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.